ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للصدور وشفيعنا يوم النشور. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. صدق اللہ مولانا العظیم. گزشتہ درس میں آپ نے سنا کہ پچھلے پورے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور توحید کا ذکر تھا، تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی تردید کے لیے ایک مثال ذکر کی ہے۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ جو مشرکین مکہ تھے وہ ان میں سے اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے، اور ان کو غلط فہمی اس بنا پر لگی کہ انہوں نے یہ خیال کیا کہ شاید اللہ تعالیٰ کی جو حکومت اور بادشاہی ہے یہ بھی دنیا کے بادشاہوں کی طرح ہے۔ جیسے دنیا کے بادشاہ اکیلے پورے ملک کا اور مملکت کا نظام نہیں چلا سکتے، بلکہ ان کی کابینہ ہوتی ہے، اس میں مختلف وزیر ہوتے ہیں، ہر علاقے کا اور خطے کا ایک وزیر ہے، سربراہ ہے، تو چھوٹے چھوٹے جتنے بھی کام ہیں وہ ان کے وزیر مشیر کرتے ہیں، جو بڑے بڑے کام ہیں وہ بادشاہ کرتا ہے۔ اسی طرح مشرکین مکہ یہ سمجھتے تھے کہ جو دنیا میں بڑے بڑے کام ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، لیکن جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں وہ بتوں کے سپرد ہیں، وہ انسانوں کے سپرد ہیں، وہ فرشتوں کے سپرد ہیں، جنات کے ہیں، نیک لوگوں کے ہیں۔ تو ان لوگوں کا یہ خیال تھا، اس لیے وہ بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مشرکین مکہ جب کشتی میں سوار ہوتے اور کشتی دریا میں جو ہے وہ چلتی اور موجیں آ جاتی اور موجوں کی وجہ سے کشتی پھنس جاتی، تو اس وقت وہ اپنے بتوں کو نہیں پکارتے تھے بلکہ کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کو پکارتے تھے۔ کہتے فَإِذَا، قرآن میں کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب وہ کشتی میں سوار ہوئے دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو صرف اور صرف اللہ کو پکارتے تھے، یا اللہ اب اس کشتی کو کنارے لگانے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، جب کشتی کنارے لگ جاتی نا تو کہتے یا اللہ یہ کام بڑا مشکل ہے، اس میں جو ہمارے خدا ہیں نا چھوٹے چھوٹے بت، انہوں نے تیری امداد کی ہے تو مل کر یہ کشتی کنارے پر لگی ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے جب قرآن کریم میں توحید کو ذکر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے توحید میں جزئیات کو ذکر کیا ہے۔ دیکھیں قرآن کریم کی ایک جگہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کوئی بھی درخت کا پتا نہیں گرتا مگر اللہ اسے جانتا ہے، ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی بھی دانہ ہے زمین کی تاریکیوں میں ہے، جہاں بھی کہیں کسان اس کو دبا کر آ جاتا ہے زمین کے نیچے، کوئی بھی چھوٹی بڑی چیز رطب و یابس ہے سب لوح محفوظ میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو توحید سمجھائی تو ان کے اس عقیدے پر ضرب لگائی کہ یہ تم نے جو اللہ کی حکومت کو اور اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کو قیاس کیا دنیا کے بادشاہوں پر، یہ بالکل غلط ہے۔ دنیا کے بادشاہ تو نظام چلانے میں کابینہ کے محتاج ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے ان کو سمجھایا کہ ان بتوں کو اور نیک بندوں کو، انسانوں کو، جنات اور فرشتوں کو تم اللہ تعالیٰ کا کیوں شریک ٹھہراتے ہو؟ کہا اس مثال کے ذریعے سمجھو بات کو کہ اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دی ہے، اس کے بہت سارے خدام ہیں، نوکر چاکر ہیں، غلام ہیں، تو کیا وہ آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ میرے نوکر چاکر اور میرے جو خادم ہیں وہ میرے مال میں برابر کے شریک ہو جائیں؟ کیوں بھائی؟ کوئی بھی آدمی یہ نہیں چاہتا۔ اگر کسی کو اللہ نے مال دیا، اس کے تحت 10 بندے آتا ہے، 10 بندے کام کر رہے ہیں اور وہ ان کے غلام ہیں یا اس کے خادم ہیں،
تو وہ یہ نہیں چاہے گا کہ جیسا سٹیٹس میرا ہے ویسا ہی اس کا ہو جائے، جیسے پیسہ میرے پاس ہے ویسا اس کے پاس ہو جائے، یا یہ کہے کہ چلو اپنے غلاموں کو کہے کہ چلو آ جاؤ سارے بیٹھ جاؤ، میرے پاس اتنا پیسہ ہے سارے آدھا آدھا کر لیتے ہیں، تم بھی اس میں استعمال کرو میں بھی استعمال کروں۔ نہیں، کوئی بھی آدمی اس طرح نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تم مال کے حقیقی مالک نہیں ہو، مجازی مالک ہو، اور تمہاری ملکیت ان غلاموں پر یا ان باندیوں پر خادموں پر حقیقی نہیں ہے، مجازی ہے، تم مخلوق ہو کر اپنے مال میں، اپنے مال کے تصرف میں اپنے غلاموں کو شریک نہیں کرتے، حالانکہ تم ان غلاموں کے مالک نہیں ہو، حقیقی مالک نہیں ہو۔ تو رب کائنات جو اس ساری کائنات کا حقیقی مالک ہے، انسانوں کا، جنات کا، فرشتوں کا، ہر چیز کا مالک ہے، کیا وہ اپنی مخلوق کو کیا ہے اپنے ساتھ خدائی میں برابر کا شریک کر لے؟ یہ کیسا انصاف ہے؟ تم تو شریک نہیں کرنا چاہتے اور تم اس شرکت کو معیوب سمجھتے ہو، اور یہی شرکت کس کے لیے ثابت کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہو۔ اس لیے فرمایا ذرا سوچو اور سمجھو۔ مولانا رومی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اچھی مثال لکھی ہے توحید کو سمجھانے کے لیے۔ فرمانے لگے کہ ایک عورت جا رہی تھی تو راستے میں اسے ایک نوجوان ملا، اس نوجوان نے اس عورت کو سلام کیا اور سلام کر کے کہنے لگا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہو گئی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت حسن و جمال اور خوبصورتی عطا کی ہے، تو میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس عورت نے کہا کہ بھئی دیکھو پیچھے میری ایک بہن آ رہی ہے جو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اور اس کے پاس مال و دولت بھی بہت زیادہ ہے، اگر بجائے مجھ سے نکاح کرنے کے تم اس سے نکاح کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ اس نوجوان نے فٹ پیچھے مڑ کر دیکھا، پیچھے مڑ کے دیکھا نا تو اس عورت نے زور سے ایک تمانچہ مارا اس کے چہرے پر اور کہا کہ دعویٰ محبت کا کرتے ہو اور پھر غیروں کی طرف دیکھتے ہو، جی دعویٰ تو میرے ساتھ کیا نا، اور پھر میں نے کہا بہن ہے تو فٹ ادھر دیکھا۔ تو مولانا رومی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ خالق مالک رازق اللہ ہے، اور پھر کسی اور کے در پر جا کر سجدہ کرے، پھر کسی اور کے سامنے کیا ہے نظر نیاز اور منت دیں، پھر کسی اور کو اپنا داتا مشکل کشا اور حاجت روا کہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ کی غیرت پر جوش میں نہیں آئے گی؟ تو فرمایا ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے تمہارے لیے ایک مثال، من انفسکم تمہاری جانوں سے، ہل لکم مما ملکت ایمانکم کیا تمہارے لیے ان میں سے جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ، من شرکا کوئی ایسے شریک ہیں، تو ما ملکت ایمانکم سے مراد غلام ہے، کیا تمہارے لیے ان سے کہ جن کے مالک ہیں تمہارے دائیں ہاتھ کوئی شریک ہے، فیما رزقناکم اس مال میں جو ہم نے تمہیں عطا کیا، فانتم فیہ سواء کہ تم پھر اس مال میں سب کے سب برابر ہو کے شریک ہو جاؤ، تخافونہم تم اپنے غلاموں سے ڈرتے ہو، کخیفتکم انفسکم جیسا کہ تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو۔ دیکھیں نا اگر چار آدمی ہیں ان کا مال مشترک ہے، چاروں نے مل کر کوئی کاروبار کیا ہے یا چاروں کا مل کر مشترکہ مال ہے، ہر آدمی دوسرے سے ڈرتا ہے کہ میں اگر کوئی پیسہ میں اس میں سے کوئی چیز استعمال کروں گا تو ہو سکتا ہے کہ یہ میرا جو دوست ہے ناراض ہو جائے کہ بھئی پیسہ تو اس کا بھی ہے نا آدھا، کہ میری اجازت کے بغیر اس چیز میں تصرف کیوں کیا ہے، میری اجازت کے بغیر یہ چیز آگے کیوں دی ہے۔ تو فرمایا جیسے تم اپنے آپ سے ڈرتے ہو اور مشترک مال میں تصرف کرنے سے ڈرتے ہو، اسی طرح تمہیں یہ ڈر ہے کہ اگر ہم نے غلاموں کو اپنے مال میں برابر کا شریک کر دیا تو کہیں وہ ہمارے ساتھ برابر کے شریک نہ ہو جائے اور ان کا اور ہمارا درجہ ایک نہ ہو جائے۔ فرمایا کذالک نفصل الآیات اسی طرح ہم کھول کر بیان کرتے ہیں اپنی آیات اور نشانیاں اس قوم کے لیے یعقلون جو سمجھ رکھتی ہے، جو عقل رکھتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی آسان مثال کے ذریعے توحید کو سمجھایا اور شرک کی تردید کی کہ مخلوق اپنے غلاموں کو اپنے مال میں شریک نہیں کرنا چاہتی، تو کیا خالق کائنات اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ الوہیت میں شریک کر دے؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ آگے فرمایا بل اتبع الذین ظلموا بلکہ اتباع کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، اہواءہم اپنی خواہشات کی، بغیر علم بغیر کسی دلیل کے۔ تو اس لیے کہا کہ یہ شرک کوئی مذہب نہیں ہے، یہ لوگوں کی خواہشات کی اتباع اور پیروی ہے، بس انہوں نے اپنے خواہش اور نفس کو مطابق دیکھا کہ بھائی بت کو خدا بنانا چاہیے تو کسی نے بت کو بنا لیا، کسی نے درختوں کو بنا لیا، کسی نے پانی کو بنا لیا، کسی نے سورج چاند ستاروں کو بنا لیا، کسی نے گائے کی عبادت شروع کر دی۔ تو کہا کہ یہ کوئی مذہب نہیں ہے،
بلکہ اتباع کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مشرکوں کو کیا کہا ہے؟ ظالم کہا ہے۔ الذین ظلموا، کہ مشرک ظالم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کائنات میں سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا، سورہ لقمان میں ہے، اذ قال لقمان لابنہ یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے جب شرک بہت بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، تو جو شرک کرنے والے ہیں وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ تو فرمایا کہ اتباع کی ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا اپنی خواہشات کی بغیر علم کے، فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے پھر اسے کون ہدایت دے؟ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو پھر اسے کون ہدایت دے؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ دیکھیں، ایمان کے لانے نہ لانے میں، ایمان کے اختیار نہ اختیار کرنے میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو آزاد چھوڑا ہے، ان کو حق دیا۔ یہ نہیں کہ بندے بالکل مجبور ہے، جیسے پتھر ہے ادھر سے اٹھا کر ادھر پھینک دیں، جی کوئی اور چیز ہے اس کو ادھر سے اٹھا کر ادھر پھینک دیں، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پورا اختیار دیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہتا ہے ایمان والا راستہ اپنائے، جو چاہتا ہے کفر والا راستہ اپنائے، تمہیں کھلی چھوٹ ہے۔ آگے فرمایا وَهَدَيْ، ایک جگہ فرمایا وَهَدَيْنَا النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو دو راستے دکھائے، اما شاکرن، یہ راستہ ہے ایمان والا، اس پر چل کر جو ہے وہ شکر گزار بنو، اور فرمایا ایک راستہ کفر کا ہے، وَإِمَّا کفورن، اور اس راستے پر چلو گے تو ناشکری کرو گے اور کفر کرنے والے بنو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایمان کے اپنانے میں اور نہ اپنانے میں پورا اختیار دیا ہے، انسان مجبور نہیں ہے۔ ہاں، پھر آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان اپنائیں گے پھر ہماری مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہوگی۔ فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہاں جو ایمان کے راستے پر چلیں گے پھر ہم ان کے لیے راستے اور آسان کرتے چلے جائیں گے، پھر ان کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ اور فرمایا جو کفر کے راستے پر چلیں گے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو جائیں گے تو پھر ہم بھی ان کو ٹیڑھا کر دیں گے۔ جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ تو انسان مجبور محض نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے، سوچ دی ہے، عقل دی ہے کہ وہ اپنی عقل سے اللہ تعالیٰ کو اور خالق کائنات کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ تو فرمایا فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ، جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرے اسے کون ہدایت دے سکتا ہے؟ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے مشرکوں کو اور ظالموں کو کوئی بھی اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔